پاکستان میں سوشل میڈیا، قانون اور طاقت کے درمیان جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے 9 افسران پر سنگین الزامات عائد ہو گئے ہیں۔ FIA نے ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ افسران نہ صرف مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی سے 3 لاکھ امریکی ڈالر اور 90 لاکھ پاکستانی روپے بھتہ لینے میں ملوث، بلکہ مختلف کال سینٹرز اور آن لائن اسکیموں سے بھی بھاری رقوم بطور رشوت وصول کرتے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم خبر دنیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب ڈکی بھائی کے خاندان نے مبینہ طور پر بتایا کہ ان سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ اگر وہ یوٹیوبر کو قانونی ریلیف دلوانا چاہتے ہیں تو رقم ادا کریں۔ اب ذرا پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈکی بھائی، جن کا اصل نام سعد الرحمان ہے، پاکستان کے معروف ترین یوٹیوبرز میں سے ایک ہیں۔ انہیں چند ماہ قبل لاہور ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ڈکی بھائی نے اپنے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے غیر رجسٹرڈ جوا اپلیکیشنز کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہریوں کو مالی نقصان پہنچا۔ FIA نے ان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ ان کی ضمانت کی درخواستیں بار بار مسترد ہوتی گئیں۔ اسی دوران معاملہ ایک نیا موڑ اختیار کرتا ہے۔ معروف صحافی منصور علی خان نے اپنی حالیہ ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ ڈکی بھائی کیس کے تفتیشی افسر ایڈیشنل ڈائریکٹر شعیب ریاض نے یوٹیوبر کے وکیل سے براہ راست رابطہ کیا۔ ان کے مطابق شعیب ریاض نے کہا کہ ڈکی بھائی بہت مشکل میں ہیں اور اگر آپ انہیں ریلیف دلوانا چاہتے ہیں تو 1.5 کروڑ روپے ادا کرنا ہوں گے۔ منصور علی خان کا کہنا تھا کہ ڈکی بھائی کے اہل خانہ کو فیصل آباد کے ایک فرنٹ مین کا نمبر دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ پوری رقم اسے دے دی جائے۔ اہل خانہ نے مبینہ طور پر یہ رقم ادا بھی کر دی، مگر اس کے باوجود ڈکی بھائی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ منصور علی خان کے مطابق NCCIA کے ایک اور افسر سرفراز چودھری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں ملٹری انٹیلیجنس کی مکمل حمایت حاصل ہے اور ان کے تمام اقدامات اوپر سے منظور شدہ ہیں۔ تاہم جب یہ بات ملٹری انٹیلیجنس تک پہنچی تو داخلی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ صرف 1 یا 2 افسران کا معاملہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک ہے جو مختلف کیسز میں پیسوں کے عوض ڈیل کرتا رہا ہے۔ یہ لوگ پہلے کسی یوٹیوبر، آن لائن انویسٹر یا کال سینٹر سے منسلک شخص کو پکڑتے، پھر ریلیف دلوانے کے نام پر بھاری رقم وصول کرتے۔ ان تحقیقات کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان اور انسپکٹر عثمان کے نام بھی سامنے آئے۔ یہ دونوں مبینہ طور پر کال سینٹرز کے کیسز میں چھاپے مارتے اور بعد میں لین دین کے ذریعے معاملات دبا دیتے تھے۔ اب اطلاعات کے مطابق NCCIA کے 5 افسران اس وقت حراست میں ہیں اور ان میں سے بعض نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف فوجی انٹیلیجنس اور FIA کے مشترکہ ٹیمیں تفتیش کر رہی ہیں اور مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ہے۔ یہ انکشاف اس وقت مزید تقویت پکڑ گیا جب صحافی اسد طور نے چند ہفتے پہلے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈکی بھائی کیس میں NCCIA کے کچھ افسران بلیک میلنگ اور رشوت میں ملوث ہیں، اور جب FIA نے اپنے ہی 9 افسران کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر لی ہے تو اسد طور کی رپورٹ درست ثابت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ساکھ کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ ایک طرف ایک مشہور یوٹیوبر جیل میں ہے، دوسری طرف وہی ادارہ جس نے اسے گرفتار کیا اپنے ہی افسران کے خلاف کارروائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ سوال اب سب کے ذہنوں میں گونج رہا ہے، کیا واقعی ان طاقتور افسران کو سزا ملے گی یا یہ معاملہ بھی وقت کے ساتھ کسی اور تنازع میں دب جائے گا؟ ایک بات طے ہے، یہ کیس صرف ایک یوٹیوبر یا چند افسران کا نہیں بلکہ پورے نظام احتساب کی شفافیت کا امتحان ہے۔ اگر اس بار انصاف ہوا تو شاید پاکستان کے عام شہریوں کو سائبر کرائم کے نام پر ہونے والی زیادتیوں سے کچھ تحفظ مل سکے گا، اور اگر نہیں تو پھر یہ قصہ بھی ان فائلوں میں دفن ہو جائے گا جہاں انصاف صرف ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔